امریکہ کی طرف سے پاکستان کے جنرل مشرف کو دھمکی امیز ٹیلی فون کو 21 برس کا عرصہ گزر گیا، مگر یوں لگتا ہے کہ وقت تو بدلا مگر ذہنیت نہیں بدلی۔ 21 سال پہلے بھی امریکہ کا جو سٹانس تھا، کہتا تھا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ نہیں دو گے تو پتھر کے دور میں بھیج دیا جائے گا، اگر ہم تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے دنیا میں تمہاری کی بات سننے والا نہیں ہوگا۔ وہ معاشی، سفارتی، اخلاقی نہیں غیر اخلاقی دباؤ، وہ سب کچھ اس وقت بھی ڈالتے تھے اور آج بھی ڈالتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے جو کچھ کہا، آج وہی سب کچھ انہوں نے ایک مراسلے کے ذریعے کہا۔ موجودہ حکومت کو امپورٹڈ حکومت کہا جا رہا ہے۔ 75 سالوں سے ہمارا پورا نظام امپورٹڈ ہے۔ آپ آج کی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ 75 سال کی تمام گورنمنٹس دیکھ لیں، آپ اپنا تعلیمی نظام دیکھ لیں، جو کچھ اس نظام میں پڑھائی جا رہی ہیں یہ آپ کا اپنا ہے یا برطانیہ سے مستعار لیا ہوا ہے۔ بیوروکریسی کا نظام لے لیں، کیا یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا نظام ہے یا یہ وہی نظام ہے جو برطانوی سامراج نے برطانیہ پر حکمرانی کرنے کے لیے، برطانیہ کے لوگوں کو زیر نگی رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا تھا؟ کہنے کو تو ہم ایک قوم ہے، ہمیں مختلف فرقہ بندیوں میں، مختلف سیاسی جماعتوں میں، مختلف سیاسی نظاموں میں اور جمہوری نظام کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ ہم نے کہا نا کہ ایک امت تھے، ہم امت تھے بھی، امت ہیں بھی، ہمیں وقتی طور پر ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ جب خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کیے گئے، 40 سے زائد مختلف ریاستیں بنا دی گئیں، جغرافیائی ریاستوں کا، نیشنل سٹیٹس کا، قومی ریاستوں کا تصور دیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ مسلمان ایک قوم نہیں ہوتے، مسلمان یا عربی ہوتے ہیں یا ترکی ہوتے ہیں یا افغانی ہوتے ہیں یا پاکستانی ہوتے ہیں، ہندوستانی ہوتے ہیں، بنگلہ دیشی ہوتے ہیں، امت نہیں ہوتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، بات کریں گے حکومتوں کی تبدیلی کے حوالے سے۔ پاکستان میں گزشتہ دنوں ہی حکومت تبدیل ہوئی تو الزام امریکہ کے سر لگا کہ امریکہ کی اس میں کھلی مداخلت اور سازش شامل ہے۔ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اگر کوئی حکومت تبدیل ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں امریکہ کے ساتھ اس کا لنک ضرور جوڑا جاتا ہے۔ آج اسی حوالے سے بات کریں گے کہ حکومتوں کی تبدیلی میں امریکی مداخلت اور اقوام متحدہ کا کردار کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، امریکہ کی طرف سے پاکستان کے جنرل مشرف کو دھمکی امیز ٹیلی فون کو 21 برس کا عرصہ گزر گیا، مگر یوں لگتا ہے کہ وقت تو بدلا مگر ذہنیت نہیں بدلی، کیا کہیں گے؟ جی، آپ نے خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا کہ 21 سال پہلے بھی امریکہ کا جو سٹانس تھا کہ وہ کہتا تھا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ نہیں دو گے تو پتھر کے دور میں بھیج دیا جائے گا، اگر ہم تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے دنیا میں تمہاری کی بات سننے والا نہیں ہوگا۔ یعنی وہ معاشی، سفارتی، اخلاقی نہیں غیر اخلاقی دباؤ، وہ سب کچھ اس وقت بھی ڈالتے تھے اور آج بھی ڈالتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے جو کچھ کہا، آج وہی سب کچھ انہوں نے ایک مراسلے کے ذریعے کہا۔ اب یہ خط کہہ لیں یا مراسلہ کہہ لیں، یعنی آپ مانتے ہیں کہ مراسلہ سچ ہے؟ نہیں، یہ تو سارے ہی مانتے ہیں۔ اب صرف دیکھیں، مراسلہ تو آیا ہے، خط تو آیا ہے، اب اپوزیشن، موجودہ اپوزیشن پرانی حکومت یا موجودہ حکومت اور پرانی اپوزیشن کہہ لیں، اور جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ اسے اپنے اپنے مطابق انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کیا گیا، آپ کے سلامتی، قومی سلامتی کے اداروں نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کے لیے مختلف الفاظ کا چناؤ کیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کی ہے، ایک کہتا ہے میں نے اس سے نکاح کیا ہے، ایک کہتا ہے کہ یہ میرے عقد میں آ گئی ہے، گل ایک کوئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب وہ اپنے اپنے سیاسی بینیفٹس کے لیے، پولیٹیکل گینز کے لیے مختلف طرح کے الفاظ یوز کر رہے ہیں، کسی طرح سے اس کی شدت کم ہو جائے۔ اب جب سلامتی کونسل، قومی سلامتی کے اداروں نے، سول بھی اور ملٹری بھی، انہوں نے باقاعدہ اس خط کا جائزہ لیا اور انہوں نے اسے کھلی مداخلت قرار دیا۔ اب ایک کہتا ہے کہ یہ سازش ہے، ایک کہتا ہے کہ یہ مداخلت ہے۔ اگر خط آیا نہیں تھا تو انہوں نے اس بارے میں احتجاج کس سے کیا؟ کیوں انہوں نے کہا کہ تم نے غیر سفارتی زبان استعمال کی ہے؟ اب غیر سفارتی زبان کیا ہوتی ہے؟ دھمکایا گیا ہے نا، دھمکایا گیا۔ اور غیر سفارتی زبان کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا تو یہ سب اعتراف کر چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ، یعنی عمران خان گورنمنٹ، وہ اس بارے میں کیا بیانیہ رکھتی ہے، اپوزیشن اس بارے میں کیا بیانیہ رکھتی ہے، اور آپ کے قومی سلامتی کے ادارے اس بارے میں کیا بیانیہ رکھتے ہیں۔ مگر آئی تھنک کہ اس کے بارے میں تو یہ بات اب کلیئر ہو چکی ہے کہ مداخلت کی گئی ہے، اور اتنی مداخلت کی گئی کہ امریکہ کو خود اس کا انکار کرنا پڑا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی پولیٹکس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حکومت کسی چیز کا شدت سے انکار کرتی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ ہونے والا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ جیسے وہ کہتے ہیں بجٹ میں یہ اضافہ نہیں ہوگا، یہ معاملات نہیں ہوں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے، آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو سارا کچھ فیس کرنا پڑے گا۔ تو یہی کچھ یہاں پر بھی ہوا۔ امریکی گورنمنٹ جس شدت کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے مداخلت نہیں کی، وہ بھی ایک خاص طرف اشارہ کرتی ہے، اور پھر ہمارے کچھ ادارے جس طرح سے امریکہ کو کلین چٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو بس ہمارا بڑا بھائی ہے۔ وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے پرانا سا، وہ کسی نے پوچھا کسی پاکستانی سے کہ امریکہ تمہارا دوست ہے کہ بھائی؟ اس نے کہا ہمارا بھائی ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ آپ کا دوست نہیں ہے؟
وہ کہتا ہے جی دوست تو مرضی سے بنائے جاتے ہیں تو بھائی جو ہے اس میں تو آپ کی چوائس نہیں ہوتی, وہ تو پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ اس کے اندر ہے. تو یہ جو مراسلہ بھیجا گیا اس میں باقاعدہ طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی, اسے وہ ڈینائی نہیں کر سکے. ہمارے قومی سلامتی کے اداروں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ وہ مداخلت تھی, غیر سفارتی غیر شائستہ زبان استعمال کی گئی تھی, مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں تھی, وہ تو ویسے ہی روٹین کی ٹاک تھی, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. اگر آپ مشرف والا معاملہ دیکھیں تو اس وقت بھی ایسے ہی ہوا کہ جب انہوں نے تھریٹ کیا تو جنرل صاحب اتنی جلدی سب کچھ سرنڈر کر گیا کہ خود کولن پاول حیران رہ گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کمانڈو, ایک ملک کا پریزیڈنٹ جسٹ ایک فون کال کے اوپر ہمیں وہ کچھ دے دے جس کی ہم نے توقع بھی نہیں کی تھی, حتیٰ کہ جو نہیں بھی مانگا وہ بھی دے دیا. لیکن وہ ہوا, یہ سب کو پتہ ہے, اس وقت کا تمام میڈیا جانتا ہے, تمام باخبر حلقے جانتے ہیں, پوری دنیا میں یہ بات ڈسکس ہوئی. لیکن آفیشیلی امریکہ نے ڈینائی کیا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو ہمارا دوست تھا, ہم نے تو دوستانہ تعاون مانگا, اور جنرل صاحب کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی ہم ہی بھر لی. دیکھیں آفیشیلی تو انہوں نے یہی کہنا تھا نا, لیکن جنرل پرویز مشرف کا بیان بھی آن دا ریکارڈ موجود ہے, اور وہ اس وقت تک زندہ بھی ہے, اس سے تصدیق بھی کی جا سکتی ہے, اسے تردید بھی کروائی جا سکتی ہے, مگر وہ آج بھی اپنے بیان پر قائم ہے کہ امریکہ نے مجھے کوئی راستہ نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا تھا یا ہمارا ساتھ دو ورنہ تمہیں پتھر کے دور میں بھجوا دیں گے, یا تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ کیا جائے گا, وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. تو امریکہ کا یہ وتیرہ ہے. آپ نے 21 سال کا حوالہ دیا مشرف کے دور سے لے کر آج تک. میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے پاس زیادہ ڈیٹیلز ڈاکومنٹ ہوں, ہم اس سے بھی پیچھے چلے جائیں, تو ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ امریکہ نے جب اپنی بات منوانی ہوتی ہے تو وہ تھریٹ کرتا ہے, وہ ہر طرح کا غیر اخلاقی دباؤ استعمال کرتا ہے. کسی ملک پر قبضہ کرنا ہو تو پہلے وہ ایک یونین بناتا ہے, ایک الائی بناتا ہے, خواہ اس نے عراق پر حملہ کرنا ہو, خواہ اس نے افغانستان پر حملہ کرنا ہو, وہ خود اکیلا حملہ بھی نہیں کرتا, پھر سب کے سب کو اکٹھا کر کے وہ اس ملک پر چڑھ دوڑتا ہے. تو یہ اس کا وتیرہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی گزشتہ اپوزیشن اور موجودہ حکومت کی, تو میں بات کرتا ہوں کہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت کو امپورٹڈ حکومت کہا جا رہا ہے, تو کہاں سے امپورٹ کی گئی ہے؟ امپورٹڈ. اچھا, اس سلسلے میں لفظ جو قائم کیا گیا ہے وہ بڑا مزے کا ہے, اور اسی سلسلے میں ایک یمین الدین صاحب ہیں, یمین الدین احمد, ان کا ایک آرٹیکل میری نظر سے گزرا. وہ اتنا مزیدار آرٹیکل تھا کہ اس کے کی پوائنٹس میں لکھ کے ساتھ لے آیا. میں نے کہا کہ آپ نے جب یہ سوال مجھ سے کرنا ہے, جیسا آپ نے بتایا تھا کہ اس بارے میں بات ہوگی, تو ان کا پوائنٹ آف ویو دیے جائے, اور جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ 75 سالوں سے ہمارا پورا نظام امپورٹڈ ہے. آپ آج کی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ 75 سال کی تمام گورنمنٹس دیکھ لیں, اپنا نظام دیکھ لیں. اگر آپ گورنمنٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ شوکت عزیز آئے گئے, ترین آئے گئے, پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ جو باقاعدہ ورلڈ بینک کے یا IMF کے امپلائی تھے اور یہاں ڈیپوٹیشن پہ آئے. جس طرح یہاں ایک صوبے تھے, دوسرے صوبے پر کسی وفاقی افسر کو ڈیپوٹیشن پر بھیجا جاتا ہے, وہ باقاعدہ ڈیپوٹیشن پر یہاں آئے کہ یہاں سے بطور وزیر اعظم تنخواہ لے رہے تھے, ورلڈ بینک کا یا IMF کا کام کر رہے تھے, ان کی تنخواہ بھی لے رہے تھے کیونکہ اصل ملازم تو انہی کے تھے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے حکمرانوں کا امپورٹڈ ہونا. لیکن ڈاکٹر صاحب ڈبل جاب کرنا بھی کوئی بری بات تو نہیں ہے. جی, لیکن اب جو ہے کہ میں نظام کی بات کر رہا ہوں, بڑا مزے کا ہے. اگر آپ نظام میں دیکھیں تو سب سے پہلے آپ اپنا تعلیمی نظام دیکھ لیں. کیا آپ کے عقائد, اصول, ضابطے, نظریات, اقدار جو کچھ اس نظام میں پڑھائی جا رہی ہیں یہ آپ کا اپنا ہے یا برطانیہ سے مستعار لیا ہوا ہے؟ کیا لارڈ میکالے کا بنایا ہوا نظام ہے یا کسی مسلمان مفکر, عالم, فقیہ, ماہر تعلیم کا بنایا ہوا نظام ہے؟ تو پہلی بات نظام تعلیم سے لے لیں کہ آپ کا نظام تعلیم مکمل امپورٹڈ ہے. اس کے بعد اپنا بیوروکریسی کا نظام لے لیں. کیا یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا نظام ہے یا یہ وہی نظام ہے جو برطانوی سامراج نے برطانیہ پر حکمرانی کرنے کے لیے, برطانیہ کے لوگوں کو زیر نگی رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا تھا, جس کے ذریعے عام آدمی کو اتنا کچل دیا جائے, اتنا معمولی درجہ دے دیا جائے, جس طرح ان کے آج دلت ہوتے ہیں, شودر ہوتے ہیں, ملیچ ہوتے ہیں, کہ عام آدمی اس طرح کا ہو, اور بیچ میں کچھ ایسے کارندے ہوں جو حکومت کے ان کے درمیان میں ایک شاک ابزرور کا کام کریں, اور ان کے ذریعے سارے کے سارے اپنے کام ان سے کروائیں, اور لوگوں کو وہ بڑا حقیر جان کے ان سے کام کروائیں. کہ آپ کی بیوروکریسی عام آدمی کے لیے کیسا رویہ رکھتی ہے؟ ویسا ہی نہیں رکھتی جیسے برطانوی آقا رکھتے تھے. آپ ہمارا سیاسی نظام دیکھ لیں. کیا آپ کے خیال میں ہمارا سیاسی نظام اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو کیا ہمارا سیاسی نظام واقعی اسلامی اصولوں پر, اسلام کی اقدار کے اوپر قائم ہے؟ چلیں یہ بھی ایک طرف کر لیں. آپ ہمارا فوجی نظام دیکھ لیں. کیا ہمارا فوجی نظام اسی امپورٹنٹ نظام کا تسلسل نہیں ہے جو رائل برٹش آرمڈ فورسز کا نظام تھا؟ آپ کے رینکس وہی نہیں ہیں, تربیت کا نظام وہی نہیں ہے, تمام کا تمام ڈیکورم کے وہی تو نہیں ہے. تو آپ کا آرمی کا نظام بھی بیسیکلی امپورٹڈ ہی ہے. آپ اپنی مقامی شہری
ایڈمنسٹریشن کا نظام دیکھ لیں, یہ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, یہ تمام کے جو عہدیدار ہیں, آپ دیکھ لیں کہ یہ نظام آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے یا یہ بھی عوام کو حکمرانی کے لیے برطانوی سامراج نے جو بنایا تھا آپ اسے لے کر چل رہے ہیں. آپ ہمارا نظام عدل دیکھ لیں, ہمارے وکلاء, جج صاحبان, ایک تو تھا نا ہمارا قاضی ہوتا تھا, پھر قاضی القضات چیف جسٹس ہوتا تھا, وہ فیصلے قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوتے تھے, اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا, لوگوں کی آسانیاں تراشی جاتی تھیں, ان کے ذریعے, ان آسانیوں کے ذریعے, ان قوانین کے ذریعے ملک میں امن و امان قائم کیا جاتا تھا. کیا آپ کا نظام عدل حکمرانوں کو تحفظ دینے کے لیے بنا ہے یا عوام کی فلاح کے لیے بنا ہے؟ کیا یہ نظام عدل وہی نظام عدل تو نہیں ہے جس کے نتیجے میں برطانیہ نے بر صغیر میں جتنا عرصہ حکومت کی اس نظام عدل کا سہارا لے کے کی؟ آپ کے وکیل, آپ کے جج اس نظام عدل کا حصہ ہیں مگر اسے اسلامی نہیں بنا سکیں. اب آپ اپنا معاشی نظام دیکھ لیجیے, آپ امپورٹنٹ کیا کہ پھنس گئے ہیں آپ. نظام عدل بھی امپورٹنٹ نکلا آپ کا. آپ کا معاشی نظام لے لیں, آپ کا معاشی نظام ٹوٹل سود کے اوپر بیس کرتا ہے, سودی نظام ہے آپ کا. یہ سودی نظام بھی آپ نے امپورٹ کیا, آپ نے ورلڈ بینک سے لیا, آپ نے IMF سے لیا. آپ کا اپنا نظام تو سود کی ملاوٹ سے, سود کے شائبے سے بھی پاک ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ سودی نظام اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو ایک اسلامی ریاست اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کیسے کر سکتی ہے؟ نو وے. لیکن آپ نے اپنا معاشی نظام بھی امپورٹ کیا ہے, سود پر مبنی کیا ہے. آپ اپنا معاشرتی نظام دیکھ لیں, ہمارے گھروں کے اندر بچیوں کی گفتگو سن لیں, وہ کس طرز کے اوپر جا رہے ہیں. کیا وہ آپ کا اپنا نظام ہے یا یہ بھی آپ نے انڈیا سے اور مغرب سے مستعار لیا؟ اپنے لباسوں کو دیکھ لیں آپ, اور باقی سارے معاملات دیکھ لیں, ان کی کمیونیکیشن دیکھ لیں, ان کے تہوار دیکھ لیں. آپ کے تہوار تک تو باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں. کبھی آپ ہالووین کہہ رہے ہیں, کبھی آپ اپریل فول کہہ رہے ہیں, کبھی آپ ویلنٹائن ڈے کہہ رہے ہیں, کبھی آپ فادرز ڈے, کبھی آپ مدرس ڈے. ہمارے بھی مائیں ہوتی ہیں, ہمارے بھی باپ ہوتے ہیں, مگر ہم ان کے ڈیز نہیں مناتے, ہم پورا سال ان کی عزت کرتے ہیں. مگر ہم نے وہ پورے کا پورا نظام بھی امپورٹ ہی کیا ہے. تو مجھے بتائیے میں ابھی اور کتنی چیزیں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا سب کچھ امپورٹڈ ہے. تو اس امپورٹڈ میں جس حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے کہنے دیجئے کہ یہ بھی امپورٹڈ ہے, جو گئی ہے وہ بھی امپورٹڈ ہی تھی. وہ حکومت جب آئی تھی تو اسے بھی امپورٹ ہی کیا گیا تھا. بے شمار پوری دنیا کے انویسٹر ساتھ ملتے ہیں, کسی پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں آئیں سب کو بنانے کے لیے امپورٹڈ لوگوں کا سہارا لیا گیا, امپورٹڈ وسائل استعمال کیے گئے, امپورٹڈ منی استعمال کی گئی. اس کے بعد جو حکومت بٹھائی گئی وہ ان کے چہرے مہرے ہمارے جیسے تھے, ان کی زبان و بیان ہمارے جیسی تھی, وہ مثالیں ہمارے علاقے کی دیتے تھے, مگر در حقیقت وہ تمام کے تمام اس امپورٹڈ کلچر اور اس امپورٹڈ ایجنڈے کے تابع تھے جو انہیں دیا گیا. اسی لیے میں ڈیموکریسی کو ہمیشہ ڈیمنکریسی کہتا ہوں, DEMON, ڈیمن کہتے ہیں بلا کو, ڈیمنکریسی. یہ ایک افریت ہے جو ہمارے پر مسلط کیا گیا. تو امپورٹڈ گورنمنٹ یہ بھی, امپورٹڈ اپوزیشن یہ بھی ٹھیک, ادارے بھی امپورٹڈ. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ہر چیز کو امپورٹڈ بنا دیا. بات کریں گے ہمارے قوم کے والے سے کہ کہنے کا تو ہم ایک قوم ہے, لیکن ہمیں مختلف فرقہ بندیوں میں, مختلف سیاسی جماعتوں میں, مختلف سیاسی نظاموں میں اور جمہوری نظام کے اندر جو ہے نا تقسیم کر دیا گیا. اس حوالے سے کیا کہ دیکھیں مجیب, یہ سانحہ یکدم نہیں ہوا, صدیاں اس کے اوپر لگیں, صدیوں دشمن نے, اغیار نے اس کے اوپر کام کیا. آخری بار جو انہوں نے اس کے اوپر کیا وہ خلافت عثمانیہ کے اوپر کیا 19ویں صدی کے آغاز میں, 19 سمتھنگ سے شروع ہوا اور 1916 میں ایک سقوط ہوا, 1923 میں خلافت سے بھی ہم نے ہاتھ اٹھا لی. یہی ہوا نا ہمارے ساتھ. جو آپ نے کہا نا کہ ایک امت تھے ہم, تو امت تھے بھی, امت ہیں بھی. اللہ بات ہے کہ ہمیں وقتی طور پر ڈیوائیڈ کر دیا گیا. جب خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کیے گئے, 40 سے زائد مختلف ریاستیں بنا دی گئیں, تو ادھر جغرافیائی ریاستوں کا, نیشنل سٹیٹس کا, قومی ریاستوں کا تصور دیا گیا. انہیں کہا گیا کہ مسلمان ایک قوم نہیں ہوتے, مسلمان یا عربی ہوتے ہیں, یا ترکی ہوتے ہیں, یا افغانی ہوتے ہیں, یا پاکستانی ہوتے ہیں, ہندوستانی ہوتے ہیں, بنگلہ دیشی ہوتے ہیں, امت نہیں ہوتے. ہم نے کہا سب سے پہلے پاکستان, انہوں نے کہا سب سے پہلے عرب, انہوں نے کہا سب سے پہلے ترکی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب ترکی ڈرامے دیکھ لیں آپ, پاکستان میں کتنے پسند کیے جاتے ہیں, اور پرسنلی مجھے بھی پسند ہے. میں ٹی وی ڈرامے نہیں دیکھتا, مگر انہوں نے میری توجہ کھینچ لی. مگر ان ڈراموں بھی دیکھیں, وہ ترک قومیت کی بات پہلے کرتے ہیں, اسلام کی بات بعد میں آتی ہے. وہ ترکوں کی عظمت کی بات کرتے ہیں, وہ اسلام کی عظمت کی بات نہیں کرتے. وہ جتنے مرضی اچھے لگ رہے ہیں, انہوں نے جتنا مرضی جہاد کا کلچر دیا, انہوں نے خلافت کا کلچر دیا, دشمن کی سازشوں کا بتایا, سارا کچھ میں مانتا ہوں اور میں اس ڈرامے کے تھیم کو پسند کرتا ہوں. مگر جو چیز ناپسند کرنے والی ہے, ہمیں اسے ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ وہ بھی قومیت پرستی کا زہر بیچ میں بو رہے ہیں. آج بھی بویا جا رہا ہے, یہی ہو رہا ہے نا. اچھا, اب انہوں نے ہمیں تقسیم کر دیا, ہم بن گئے پاکستانی, ہم باقی امت سے کٹ گئے. اب جب ہم پاکستان میں آئے تو یہی ہتھیار انہوں نے چلایا, ہمیں صوبوں میں تقسیم کر دیا. میں بلوچی ہوں, میرا احساس سے محرومی بہت زیادہ ہے, میرے ساتھ زیادتی بہت ہو رہی ہے. ہو تو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, مانے نہ مانے. نہیں, میں نے ماننا, میں نے ان کا بیان دیا, میں جب جاؤں گا تو مجھے پتہ لگے گا نا. میں جو وہ کہیں, جو انہوں نے کہا میں نے بتا دیا.
میں پختون ہوں جی، میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، میں پختون ہوں اور پنجاب میں جاتا ہوں تو میری تلاشیاں لی جاتی ہیں، میرے سے یہ کیا جاتا ہے، میرے ساتھ تعصب برتا جاتا ہے، میں سندھی ہوں جی، مجھے اچھا حقوق نہیں مل رہے، کیپٹل بھی کراچی سے اٹھا کے یہ اسلام آباد میں لے گئے ہیں، میں پنجابی ہوں، میں اپنا رونا رو رہا ہوں، ہمیں انہوں نے صوبائی بنیادوں پہ تقسیم کر دیا، پھر انہوں نے لسانی بنیادوں پر تقسیم کر دیا، پھر انہوں نے مسلک کی بنیادوں پہ تقسیم کر دیا، پہلے دو سننے میں آتے ہیں شیعہ سنی، بالکل، اب اس کے بعد دیوبندی سنی کا بھی اختلاف ہے، سنی اہل حدیث کا بھی اختلاف ہے، اہل حدیث دیوبندی کا بھی اختلاف ہے، جتنے فرقے مجھے پتہ ہے ساروں کا ہی آپس میں اختلاف ہے۔ وہ ابن انشا کی ایک کتاب ہے، اردو کی آخری کتاب، میں نے کوئی 30 سال پہلے پڑھی ہوگی، تو جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے نا، وہ ٹائٹل کے بعد جو پیج ہوتا ہے کریڈٹ پیج، اس کے بعد جو پہلا پیج تھا اس کے اوپر ایک کارٹون بنا ہوا تھا کہ ایک دائرہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر ایک مولوی کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، تو ڈنڈا لہرا کے ایک بندے کو باہر نکالتا، نکل اسلام کے دائرے سے باہر، نکل اسلام کے دائرے سے باہر، اور نیچے اس نے لکھا ہوا تھا کہ ایک وقت تھا کہ لوگوں کو کھینچ تان کے منت سماجت کر کے اسلام کے دائرے میں لایا جاتا تھا، آج لوگوں کو اسلام کے دائرے سے باہر نکالا جاتا ہے کہ تو نے یہ کام نہیں کیا تو کافر ہو گیا، تو نے یہ نہیں کیا کافر ہوگا، تو نے یہ نہیں کیا تو کافر ہو گیا۔ تو انہوں نے اس طریقے سے بانٹ دیا، جب انہوں نے بانٹ دیا تو امت ہوگی ختم، اور یہی دشمن کی پلاننگ تھی، یہی دشمن کی سازش تھی، یہی دشمن چاہتا تھا، اور ہم جاننے انجانے میں دشمن کے اعلیٰ کار بن گئے۔ ہم نے بات کی پختون حقوق کی، ہم نے بات کی بلوچ حقوق کی، ہم نے بات کی پنجابیوں کی حقوق کی، ہم نے بات کی سنیوں کی حقوق کی بھی، اور پھر مسلمان کہاں گیا؟ ہم نے ان تمام حقوق کے چکر میں انہیں فارغ کر دیا۔ اب دیکھیں سیاسی جماعت بنتی ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت، پاکستان کی کسی بھی جماعت کا نام لے لیں، اس میں مختلف نظریات کے لوگ شامل ہوتے ہیں، سیاسی نظریہ ایک ہوتا ہے لیکن ان کے باقی، اس میں سندھی بھی ہوگا، اس میں بلوچی بھی ہوگا، اس میں پٹھان بھی ہوگا، اس میں پنجابی بھی ہوگا، سرائکی بیلٹ والے بھی ہوں گے، گلگت بلتستان کے لوگ بھی ہوں گے، اس میں ہر مسلک کا بندہ بھی ہوگا، اس میں جاگیردار بھی ہوگا، صنعت کار بھی ہوگا، ہر طرح کے لوگ ہوں گے نا، مگر ایک کامن کاز کے لیے سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کامن کاز ان کے لیے اتنی نوبل ہے، اتنی نوبل ہے، اتنی مقدس ہے کہ اس کے لیے وہ حلف سے بھی غداری کر لیتے ہیں، اس کے لیے وہ آئین سے بھی غداری کر لیتے ہیں، قرآن و سنت کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اقتدار لینا یہ میری نوبل کاز ہے، ان کے لیے نوبل ہے۔ لیکن اگر اس گھٹیا کاز کو نوبل کہہ کے وہ اس کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو میں ایک بڑی کاز، مسلمانوں کا عروج، مسلمانوں کی نشت ثانیہ، ہم اس کے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسی بات کا تو رونا ہے مجیب۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب واپس امریکہ کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ نے سرد جنگ کے دوران دنیا کے کئی ممالک میں حکومتیں تبدیل کی، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے ویسے بھی خود ہی ساتھ کہہ دیا کہ حقیقت ہے، میں اس حقیقت کے اندر اندر ہی رہوں گا۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے بارے میں جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ کتنا سچ ہے اور کتنا غلط، یہ تو آنے والے دن بتا دیں گے، کوئی زیادہ لمبی بات نہیں ہے، کچھ عرصے میں یہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم امریکہ کی ہسٹری دیکھیں تو بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے کہ 1947 سے لے کر 1947 سے لے کر 1989 تک، یہ بنتے ہیں لگ بھگ 42 ایئرس، اس میں امریکہ نے 72 ٹائمز دنیا میں حکومتیں بدلنے کی کوشش کی۔ 42 ایئرس اینڈ 72 ٹائمز اس نے پوری دنیا کے مختلف ممالک میں مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ وکی لیکس کو دیکھیں تو اس کے مطابق 66 آپریشنز خفیہ تھے، 66 تو ایسے خفیہ تھے جس کا عام بندوں کو پتہ نہیں ہے، وہ اندرون خانہ ہوئے، دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس کو پتہ ہوگا، دونوں ملک کے حزب اقتدار کے حزب اختلاف کے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا، باتوں کو پبلک نہیں کیا جا سکا، جبکہ 6 ایسے تھے جہاں امریکہ نے سر عام حکومتیں گرانے کی کوشش کی، اور یہ تمام کے تمام آپریشن سرد جنگ کے دوران تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 47 سے لے کر 89 کی بات کر رہے ہیں، ہم 2021-22 میں جی رہے ہیں اس وقت، تو یہ کس دور میں لے گئے؟ یہ دور بعد میں آئے گا۔ میں سرد جنگ جو کولڈ وار کا ایرا تھا روس کا اور امریکہ کا، جس میں کشیدگی پوری دنیا میں عروج پر تھی، معاملہ ان دونوں ممالک کا تھا، دنیا 2 بلاکس میں تقسیم تھی، تو دونوں ملک دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی سپریمیسی قائم رکھنے کے لیے، حکومتوں کو گرانے کے لیے، اپنی پسندیدہ حکومتوں کو لانے کے لیے، پسندیدہ حکومتوں کا استحکام بخشنے کے لیے ہر جائز ناجائز اخلاقی غیر اخلاقی ہر طرح کا حربہ استعمال کرتے تھے۔ ایک گروپ حکومت بنا رہا ہوتا تھا، دوسروں سے گرانے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا۔ اب امریکہ نے جن ممالک میں مداخلت کی، کامیاب مداخلت کی، ان میں سب سے بڑا اگر آپ نام لیں تو اس وقت اس ایرا میں ایران کے مصدق کا تھا، ڈاکٹر مصدق، اس کی منتخب حکومت کو امریکہ نے اپنے بلبوتے پر اپنی سازشوں کے ذریعے، اپنے وسائل کے ذریعے اسے معزول کروایا۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس آپریشن کی کامیابی کی اطلاع جب اس وقت کا امریکی صدر تھا آئزن ہاور، جو تمام متحدہ افواج کا سپریم کمانڈر تھا، جس طرح آرمی چیف
آرمی چیف ہوتا ہے، لیکن سپریم کمانڈر صدر پاکستان ہوتا ہے آپ کی افواج کا، بے شک اس نے ساری زندگی ایک گولی بھی نہ چلائی ہو، مگر سپریم کمانڈر اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن وہ ہوتا ہے۔ تو اتحادی افواج کا سپریم کمانڈر آئزن ہاور تھا۔ جب اسے اس بات کی خبر ملی کہ ایران میں اس تختہ الٹ دیا گیا تو اس نے حیران ہو کے کہا کہ وہ کام جو ہم ہزارہا کیا شاید لاکھوں جانیں گنوا کر بھی پورا نہیں کر سکتے تھے، وہ میری اس ٹیم نے چند لاکھ ڈالرز کے ساتھ پورا کر کے دکھا دیا۔ حکومتیں گرانے کے لیے افغانستان میں جتنی بومبنگ کی گئی وہ کس لیے کی گئی؟ حکومت گرانے کے لیے کی گئی، پسندیدہ حکومت لانے کے لیے۔ عراق کے اوپر جو اتنی بومبنگ کی گئی کہ وہاں پہ کیمیائی ہتھیار ہیں، پوری دنیا کو دہشت میں مبتلا کیا گیا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے بھی یہی تھا کہ وہ اپنی پسند کی حکومت لانا چاہتے تھے۔ تو امریکہ یقینی طور پہ پوری دنیا میں اپنی پسندیدہ حکومتیں لانے کے لیے ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کرتا ہے۔ اور اس دفعہ کام بڑا مزے کا ہوا ہے۔ اس دفعہ کام مزے کا یہ ہوا ہے کہ امریکہ میں روس نے مداخلت کی۔ بالکل، پہلے یہ اپنی پراکسیز دوسرے ملکوں میں لڑا کرتے تھے، امریکہ کی پراکسی، امریکہ اور روس کی، ایون کہ ایران کی پراکسی بھی اس وقت شام میں لڑی جا رہی ہے۔ یہی ہو رہا ہے نا، ہمارے یہاں پراکسیاں لڑی جاتی رہی ہیں ان کی۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے ڈائریکٹ ایک دوسرے کو انویڈ کرنے کا پلان کیا۔ ٹرمپ الیکشن میں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہا کہ روسی مداخلت ہوئی ہے اور روسی مداخلت کے نتیجے میں انتخابی نتائج بدل دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب پراکسی جنگوں کی بجائے یہ دونوں آمنے سامنے آنے والے ہیں، اور آمنے سامنے آنے والے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اگلی عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ روسی صدر پوٹن نے کہہ بھی دیا گزشتہ دنوں ایک بیان میں کہ ہم اس نے خیر تیسری کہنا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا نہیں رہے، اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں اسے تیسری عالمی جنگ اس لیے نہیں کہتا کہ میں افغانستان میں جو جنگ ہوئی میں اسے تیسری عالمی جنگ کہتا ہوں، جہاں دنیا کے 40 سے زائد ممالک ایک ملک کے خلاف اکٹھے تھے، وہ بھی تو عالمی جنگ ہی تھی کہ 50 ملک اس میں انوالو ہیں۔ تو یہ تو ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کہ امریکہ کے بارے میں جو بات مشہور ہے کہ وہ جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں پہ تبدیلی آ جاتی ہے، یہ سچ ہے؟ نہیں، جنگ کا ایک اصول ہے، اس اصول کو کہتے ہیں پاور پرسیوڈ، پاور اچیوڈ۔ یہ اصول یہ کہتا ہے کہ دشمن کے ذہنوں میں آپ اپنی طاقت کا جو ہوا بٹھا دیں، سمجھیے آپ نے وہ طاقت حاصل کر لی۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایسا ایٹم بم نہیں ہے، ایگزامپل مجھے امید ہے کہ ہوگا، آپ کے پاس ایسا ایٹم بم نہیں ہے جو پلک جھپکتے میں امریکہ اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ دشمن کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس ایسے میزائل ہیں جو یہاں سے اس ایٹم بم کو لے کر جائیں گے اور اسرائیل کو اور امریکہ کو پلک جھپکتے میں تباہ کر دیں گے۔ ہے نہیں، اگر آپ نے دشمن کو یہ تاثر دے دیا تو دشمن آپ پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا کہ اس سے پہلے کہ ان کے بم یہاں پہنچے پاکستان میں تباہ برباد کر دے گا۔ تو امریکہ اپنی طاقت کے بارے میں جھوٹا تاثر دنیا میں ہمیشہ قائم کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی اس نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ میں دنیا میں جس کے اوپر ہاتھ رکھ دوں گا اس کی حکومت بن جائے گی، جس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لوں گا اس کی حکومت الٹ جائے گی۔ میں چند مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، وکی لیکس کے مطابق 72 میں سے 26، میں نے کہا تھا 72 ٹائمز اس نے مداخلت کی ہے، تو وکی لیکس کے مطابق 72 میں سے 26 حکومتوں کو بدلنے میں امریکہ کامیاب رہا، لیکن 40 میں تو وہ ناکام رہا ہے، تو اکثریت میں تو وہ ناکام رہا ہے۔ پھر امریکہ کی جانب سے 36 حکومتیں گرانے کی کوششیں مختلف عسکری اور سیاسی گروہوں کی مدد سے کی گئیں۔ ملٹری کو انوالو کر لیا گیا، پولیٹیکل پارٹیز کو انوالو کر لیا گیا، اپوزیشن کو ساتھ میں ڈال لیا گیا، پھر وہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت آ گئی۔ اچھا، سیاسی طور پر اسے صرف 5 میں کامیابی ملی، سیاسی طور پر جب اس نے مداخلت کی صرف 5 میں کامیابی ملی، جبکہ فوج کی مدد سے اسے 14 حکومتیں گرانے میں کامیابی ملی۔ اس کے بعد حکومتیں گرانے کے 16 واقعات ایسے تھے جہاں انتخابات کے دوران اس نے من پسند پارٹیوں کو فنڈ دیے، من پسند پارٹیوں کو پروموٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں انتخابی نتائج بدلنے میں یہ کامیاب ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ طیب اردگان کا جو الیکشن ہوا تھا، اس الیکشن میں ترکی میں کمپین کم چلی تھی، ترکی کے باہر زیادہ کمپین چلی تھی، اور اس کمپین میں ٹوٹل امریکن اور اسرائیلی پیسہ انوالو تھا۔ وہ چاہتے تھے کسی بھی طرح طیب اردگان یہ الیکشن لوز کر جائے۔ سی آئی اے کا ڈائریکٹر تھا ریس کلائن، اس کا کہنا تھا کہ حکومتیں بدلنے میں کامیابی کا انحصار صحیح وقت اور درست حکمت عملی پر ہے۔ بات تو اس کی ٹھیک ہے، مگر اس کا یہ بیان بتاتا ہے کہ انڈائریکٹلی وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں حکومتیں بدلنے کے ایجنڈے پر کام کرتے رہتے ہیں۔ ہم دنیا میں کسی کو بھی اپنی مرضی کی حکومت، ان کی مرضی کی حکومت نہیں بنانے دیتے، جہاں ہمارا دل کرتا ہے ہم مداخلت کرتے ہیں۔ امریکہ کا معروف جریدہ ہے فارن پالیسی میگزین، اس نے اپنے ایک میگزین میں لکھا تھا کہ امریکہ نے ایران میں حکومت گرانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، آغاز وہاں سے ہوا تھا دوسرے ملکوں کی حکومتیں گرانے کا۔ یہ سلسلہ ایران سے شروع ہوا اور یہ سلسلہ آج تک رکا نہیں بلکہ بتدریج بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ بے شمار کلنگز، بے شمار خون بہائے بغیر، بے شمار پیسہ لگائے بغیر، بہت کم پیسے میں وہ حکومتیں اگر گرا سکیں تو انہیں جنگ کرنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ اب شام کو دیکھ لیں 1949 میں جب وہاں پہ فوجی حکومت قیام پذیر ہوتی ہے تو اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ نکلتا ہے۔
ایرانی وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق سرد جنگ کا پہلا شکار بنتا ہے. یہی ہوا نا. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ امریکہ ایسا تاثر دیتا ہے کہ وہ جہاں چاہے مداخلت کر سکتا ہے اور اس کی مداخلت کے بغیر دنیا میں کوئی بھی کامیاب یا ناکام نہیں ہو سکتا. جسے وہ چاہے گا کامیاب کرے گا, جسے چاہے گا ناکام کرے گا. تو آئی تھنک کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں اگر ہم کمزور ہیں تو پھر امریکہ وہی کرے گا جو وہ چاہتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب مغرب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. مغرب کہتا ہے کہ وہ جمہوریت کا علمبردار ہے اور جمہوریت جو ہے وہ مغرب کی ہی ایجاز ہے اور وہ اس کو اپنی بہت بڑی قدر قرار دیتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ عجیب عجیب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مغرب ہی نے اقوام متحدہ کا بنیادی ڈھانچہ کھڑا کیا. پہلے لیگ آف نیشنز تھی, اس کے بعد جب وہ ناکام ٹھہری تو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے نام سے ایک نئی آرگنائزیشن کھڑی کی. اس کے دو بڑے حصے ہیں, دو نمایاں حصے کہہ لیں, دو جگہ پہ ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے, جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل. جنرل اسمبلی جس طرح کا انگلینڈ میں ہائیڈ پارک ہے, ہائیڈ کہتے ہیں بھونکنے کو, وہ کہتے ہیں کہ اس پارک میں جا کے جو مرضی بھونک سکتا ہے, اسے گورنمنٹ کچھ نہیں کہے گی, وہ پارک بھونکنے کے لیے بنایا گیا ہے, ہائیڈ پارک. تو جنرل اسمبلی ایک ہائیڈ پارک ہے جس میں دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی بھی نمائندہ جو وہاں موجود ہے وہاں جا کے وہ بھونک سکتا ہے. وہ تقریری مقابلہ ہوگا. اپنے بھی پرائم منسٹر نے کہا تھا میں نے تقریر کی ہے جا کے, اس سے پہلے بھی ایک پرائم منسٹر نے کہا تھا میں نے تقریر کی ہے, اس سے پہلے ایک پرائم منسٹر نے وہاں پر جا کے وہ کاغذات جو ہیں وہ ایک قرارداد پھاڑ کے کہا کہ میں نے اس میں یہ کر دیا, میں نے یوں کر دیا. تو وہاں پہ سب کو بولنے کی, اونچی اونچی بولنے کی, گالی گلوچ کرنے کی, جذباتی باتیں کرنے کی اجازت ہوتی ہے, مگر اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قوموں کی تقدیر کے فیصلے سلامتی کونسل میں ہوتے ہیں. بالکل. اور سلامتی کونسل میں 5 طاقتور ممالک کو ویٹو پاور حاصل ہے, اور ویٹو پاور بذات خود جمہوریت کی نفی ہے. ایک طرف آپ, میں تو شروع دن سے جمہوریت کا مخالف ہوں, لیکن وہ لوگ جو جمہوریت کے علمبردار ہیں, جو بیسٹ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, اسے پوجتے ہیں, تو ان سے سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہی دنیا کی بقا کی ضامن ہے, تو دنیا کے سب سے بڑے ادارے اقوام متحدہ میں ویٹو پاور کیا جمہوریت کی کھلی نفی نہیں ہے کہ دنیا کے 195 ملک ایک طرف اور ان میں سے ایک ملک کچھ کہہ دے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا. اسرائیل کے معاملے میں دیکھ لیں, پوری دنیا کہہ دے کہ اسرائیل ناجائز ہے, اسرائیل غاصب ہے, اسرائیل سے مقبوضہ علاقے واپس لیے جائیں, اور امریکہ صرف اٹھ کے وہاں پہ کہتا ہے کہ میں اس قرارداد کو ویٹو کرتا ہوں, بات ختم ہو گئی. تو کیسی جمہوریت؟ اب ویٹو اس کا تعلق جمہوریت سے نہیں, اس کا تعلق طاقت کے ساتھ ہے, پاور کے ساتھ ہے. اس کا تعلق طاقت کے ساتھ نہ ہوا. برطانیہ کے پاس طاقت ہے, فرانس کے پاس طاقت ہے, امریکہ کے پاس طاقت ہے, چائنا کے پاس طاقت ہے, روس کے خلاف طاقت ہے, روس کے پاس طاقت ہے. اب جس کے پاس طاقت ہے وہ ویٹو پاور کا استحقاق رکھتا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باقی جو 190-95 ملک ہیں یہ وہاں پر کیا لینے گئے ہوئے ہیں. کیا انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ آرگنائزیشن جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک انہی 5 ممالک کی کھیل بنی ہوئی ہے, انہی کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے, ہم اس کا پارٹ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیوں. اب دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی اب ویٹو ممالک کی تعداد بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے, 5 کی وجہ 7 کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اور جن 2 ممالک کو اس میں لینے کی بات کی جا رہی ہے, ایک بھارت اور ایک جرمنی. جرمنی اس لیے کہ جرمنی یورپ کی ایک بہت طاقتور معیشت بن کر ابھرا ہے, دوسری طرف بھارت یہ ایشیا کی ایک بہت بڑی معاشی قوت بھی ہے, بہت بڑی منڈی ہے, عالمی منڈی ہے جہاں پہ انہوں نے اپنی چیزیں بیچنی ہوتی ہیں. مسلمانوں کے خلاف انہیں ایک کور مل جاتا ہے اس کے ذریعے. اب ان دونوں کو ویٹو پاور دینے کا فیصلہ کر رہے ہیں, جبکہ دنیا میں لگ بھگ 2.25 ارب مسلمان موجود ہیں, 2.25 ارب. 57 کنٹریز جو آن ریکارڈ ہیں وہ رجسٹرڈ, وہ علیحدہ شناخت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جنہیں اقوام متحدہ نے ریکگنائز نہیں کیا, وہ علیحدہ سے وجود رکھتے ہیں, لیکن ان سب کی کوئی سے نہیں ہے. تو اگر آپ اس سینس میں دیکھیں تو مغربی دنیا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو در حقیقت ایک ویسٹرن کلب کے طور پر دیکھتی ہے. جمہوریت کیا ہے, انصاف کیا ہے, انسانیت کیا ہے, انسانی حقوق کیا ہے, اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں, بلکہ شاید انہیں ان لفظوں کے صحیح معنی بھی پتہ نہ ہو. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ دنیا اس کے خلاف کچھ بولتی نہیں یا انہیں پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی, تو یوکرینی صدر نے بھی ریسنٹلی اقوام متحدہ سے کہا کہ یا تو یوکرین کے سلسلے میں کچھ کریں یا اپنا وجود کو تحلیل کر دیں. دیکھیں کتنی جلدی ان لوگوں کو یاد آ گیا کہ اقوام متحدہ اگر بائسڈ ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں یوکرین کو جنگ کی آگ میں سلگتے ہوئے. فلسطین 70 سال سے سلگ رہا ہے, کشمیر 70 سال سے سلگ رہا ہے, گزشتہ کئی سالوں سے یمن میں کیا کچھ ہوا رہا ہے, گزشتہ کئی سالوں سے عراق میں کیا تباہی مچائی گئی ہے, شام میں کیا کچھ ہوا, انہیں وہ نظر نہیں آ رہا. اب یوکرین کے صدر جو ہے زیلنسکی, وہ بڑا پریشان ہے. وہ کہتا ہے کہ اقوام متحدہ اگر میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی, میرے ساتھ سے مراد ہے یہودیوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی, کیونکہ ہی از اے زائنسٹ, اگر یہودیوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو ایسے ادارے
کے وجود کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اقوام متحدہ مسلمانوں پہ جتنا مرضی ظلم کرے, کسی اور اقلیت پہ جتنا مرضی ظلم کرے, قابل قبول ہے, لیکن اگر زائنسٹ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تو اس ادارے کو تحلیل کر دینا چاہیے. اس کے لیے زیلنسکی کے لیے ایک اور پرابلم ہے کہ روس بھی ویٹو پاور رکھتا ہے. اب اسے ایک بڑا پرابلم یہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے ممالک مل کے روس کے خلاف کی قرارداد بھی پیش کرتے ہیں, کوئی پابندی لگانا چاہیں اقوام متحدہ کے ذریعے, تو روس اسے ویٹو کر دے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے روس کو سلامتی کونسل سے باہر کرو. روس کو رو رہا ہے, وہ چیخ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ روس اپنے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہونے دے گا. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی ملک جو ویٹو پاور رکھتا ہے وہ اپنے خلاف فیصلہ کیوں ہونے دے گا. تو اب وہ کہتا ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ نہیں چلتی دنیا تو پھر اسے تحلیل کر دیا جائے. اور یہی بات میں آپ کو پتہ ہے سال ہر سال سے کہہ رہا ہوں کہ اقوام متحدہ ایک یوز لیس پلیٹ فارم ہے, اسے تحلیل کر دینا چاہیے. اور یہ شاید آہستہ آہستہ اسی طرف بات جا رہی ہے. اگر یہ روس پہ پابندیاں لگانے کے لیے اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہتے ہیں, روس ڈیفینیٹلی ویٹو کرے گا. اگر یہ روس کی ویٹو پاور کو ختم کرتے ہیں, اسے سلامتی کونسل سے باہر کرتے ہیں, تو روس اور اس کے ساتھ پورا بلاک میں بھی اس خطے کے کئی ممالک بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اقوام متحدہ کی حیثیت اس لیے ختم ہو جائے گی کہ اگر آدھے کیا اگر 1/3 ملک بھی روس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ایک علیحدہ سے بلاک بنا لیں اپنا, ان کی علیحدہ سے ایک یونائٹڈ نیشن ہو, ایک ریجنل یونائٹڈ نیشنز بن جائے, تو اقوام متحدہ کا وجود ختم ہو جائے گا. آج اگر پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل کرو, اقوام متحدہ کے فیصلوں پر عمل کرو, اقوام متحدہ کے ادارے جو کہتے ہیں WHO جیسا کہا کہ ماسک لگاؤ, یہ کرو وہ کرو, اسے فالو کرو, وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان اس کی قراردادوں کا پابند ہے. پاکستان نے لکھ کے دیا ہے کہ میں اسے سوورن پاور تسلیم کرتا ہوں, اتھارٹی اس کی مانوں گا میں. تو جب آپ نے چھوڑ دیا تو وہ آپ کے اوپر زور زبردستی بھی نہیں کر سکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے, ہمیں اچھی دعا کرنی چاہیے, اور اچھے کی دعا یہی ہے کہ اقوام متحدہ تحلیل ہو جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مغربی دنیا ہے یہ اپنی پسندیدہ لونڈی یعنی جمہوریت کو خود ہی پوری دنیا میں رسوا کر رہی ہے, اور اسی لیے پھر اقوام متحدہ کو ختم ہونا چاہیے. جی دیکھیں, ڈیموکریسی یا اقوام متحدہ کور ہے, جس کور کے پیچھے یہ اپنے مذموم گھنونے کام کرتے ہیں. جمہوریت کا نام لیتے ہیں, عورتوں کی آزادی کا نام لے کے افغانستان پہ بومبنگ کر دو, آپ بچوں کے حقوق کے نام پہ دنیا کے کسی بھی ملک میں مداخلت کر دو, آپ میڈیا کی آزادی کے نام پہ کسی بھی ملک کا ستیہ ناش کر دو, آپ آزاد تجارت کے نام پر, وہ بین البر اعظمی یا بین الممالک آزاد تجارت کے نام پر کسی بھی ملک کی اکانومی کو تباہ کر دو. تو یہ سب کورز ہیں, ان کورز کے پیچھے ان کے گھنونے گندے کام چل رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ ہوا کہ ایک زمانہ تھا کہ مغرب کہا کرتا تھا کہ اسلام ختم ہو چکا, اسلام نے دنیا کو جو کچھ دینا تھا وہ دے دیا, اب ان کے پاس ماڈرن دنیا کو دینے کے لیے کچھ نہیں, کیونکہ اب ہم نے ایک ایسا نظام دے دیا, جمہوریت ایک ایسا نظام دے دیا ہے جو انتہائی بالا تر نظام ہے, جہاں کئی لوگوں کی مشاورت سے, تھنک ٹینک سے ایسے قوانین بنائے گئے ہیں کہ اب رہتی دنیا تک ہمیں کسی آسمانی مذہب کی ضرورت نہیں رہے گی, اسلام کی تو بالخصوص نہیں رہے گی, کیونکہ اب جنگ ہی نہیں ہوگی, سب اپنے اپنے علاقوں میں رہیں گے. ہم نے نیشنل اسٹیٹس بنا دی ہیں, جغرافیائی خطوں میں تقسیم کر دی ہے, پاکستان وہاں بیٹھ کے جو مرضی کریے, انڈیا وہاں بیٹھ کے جو مرضی کرے, روس وہاں بیٹھ کے جو مرضی کرے. تو انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا ہوا تھا, اور ان کا خیال تھا کہ اب کم از کم یورپ کی حد تک اس کے بارڈرز پر کبھی جنگ دستک نہیں دے گی. لیکن 7 دہائیوں کے بعد الحمدللہ ہاں جی کہتے تو یہی ہے کہ جی جنگ دشمن کی بھی ہو تو اس پہ الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے, خوش نہیں ہونا چاہیے, لیکن بعض اوقات ایک نفسیاتی علاج کی قسم ہے جسے کہتے ہیں شاک ٹریٹمنٹ. مریض کو بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں, تو شاک دیے جاتے ہیں, جھٹکے دیے جاتے ہیں, ان جھٹکوں سے بعض اوقات وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. تو اس وقت مغرب کو شاک ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی, انہیں سے جھٹکے لگانے کی ضرورت تھی, ان کی معیشت کو جھٹکے لگانے کی ضرورت تھی, ان کے سماج کو جھٹکے لگانے کی ضرورت تھی, ان کی زندگیوں کو جھٹکے لگانے کی ضرورت تھی, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جنگ کتنی ہولناک اور تباہ کن ہوتی ہے. وہی جنگ جو مسلم ممالک میں وہ جان بوجھ کر چھیڑتے رہے اور جس کا شکار مسلم نوجوان, مسلم عورتیں, مسلم بچے بنتے رہے. تو آج اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ وہاں پر جنگ نے دستک دی ہے, اور یقینی طور پر انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جس جمہوریت کا راگ یہ الاپتے تھے وہ جمہوریت ان کا ساتھ نہیں دے سکے گی. اور پوری دنیا میں آہستہ آہستہ لوگ جمہوریت کے خلاف اٹھنے لگ گئے ہیں. دیکھیے پاکستان کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ووٹنگ کی شرح بہت کم ہے, آپ ذرا ویسٹ میں تو جا کر دیکھیں, وہاں پر بھی لوگ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جمہوری عمل سے, الیکشنز کے عمل سے آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں. انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں, ہمیں ایک طور پپڑ کے, ایک کھلونے کے استعمال کیا جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جہاں جہاں پر جمہوریت کے ذریعے تبدیلیاں لانے کی کوشش کی گئیں تو کیا ہوا, ترکی میں کیا ہوا جب اسلام پسند آئے تو کیا ہوا, ایران میں جو انقلاب آیا وہ اسلام ہی کے نام پر آیا تھا, بعد میں جو ہوا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, مگر انقلاب تو اسلام کے نام پر آیا. کیا دنیا نے اسے تسلیم کر لیا کہ ساری کے ساری عوام مل کر کہہ رہی ہے ہم اسلامی انقلاب چاہتے ہیں, تو کیا آپ نے تسلیم کر لیا؟ آپ نے نہیں کیا. آپ نے کہا جمہوریت جمہوریت جمہوریت. الجزائر میں انتخابات ہوئے, اسلام پسند طبقہ وہاں پر اکثریت لے گیا, انہیں موقع نہیں دیا, انہیں
کردار ان کی زبان میں پہنچا دیا. مرسی کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ جس بندے نے اسلام کا نام لینے کی کوشش کی, اسلام کو بطور نظام نافذ کرنے کی کوشش کی, پورا کا پورا مغرب, پورا کا پورا باطل, پورا کا پورا عالم کفر اس کے خلاف کھڑا ہو. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے حکومتوں کی تبدیلی کے حوالے سے ایک مفصل گفتگو کی. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے حکومتوں کی تبدیلی, اقوام متحدہ کی اور امریکہ کے اس میں مداخلت کے حوالے سے بات کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.